بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. سب سے پہلے پنڈال میں موجود شہداء کے ورثا، شہداء کے لواحقین، اسٹیج پہ موجود میرے معزز مہمان، میں آپ سب کو اس پرمکار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو میں آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سب سے مخاطب ہوں، میں کسی قبائلی حیثیت سے مخاطب نہیں، میں کسی سیاسی حیثیت سے مخاطب نہیں. اگر میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو میں ایک شہید کے بیٹے کی حیثیت سے مخاطب ہوں. اگر میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو ایک شہید کے پوتے ہونے کی حیثیت سے مخاطب ہوں. اگر میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو ایک شہید کے بھائی ہونے کی حیثیت سے مخاطب ہوں. اگر میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو پنڈال میں جتنے بھی شہید ہیں اور بلوچستان کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے وارث ہونے کی حیثیت سے مخاطب ہوں. 13 جولائی آج سے 5 سال پہلے، جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ میرے کئی بلوچستان میں رہنے والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا. 13 جولائی مجھے اس قیامت ساز لمحے کی یاد دلاتا ہے جدھر میں نے اپنے والد، اپنے استاد، اپنے دوست کو کھویا، اور جتنے بھی بلوچستان کے رہنے والے ہیں، کسی نے اپنا بازو، کسی نے اپنا بھائی، کسی نے اپنا لیڈر کھویا. لیکن آج میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 13 جولائی میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت پر مجھے کسی قسم کا بھی افسوس نہیں. افسوس مجھے اس لیے نہیں کہ مجھے پتا ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کی وہ مقصد بہت بڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے جام شہادت نوش کرنا کسی فخر سے کم نہیں. آج 5 سال پہلے میرے والد شہید کے ساتھ ہونے والے جتنے بھی شہید، جتنے بھی ہمارے بازو، جتنے بھی ہمارے عزیز، جتنے بھی ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، آج بھی ہمارے دعاؤں میں اور ہمارے یادوں کے حصے ہیں. اگر آج میں اپنے والد کی شہادت اور بہادری کا ذکر کروں گا تو میں ان کے ساتھیوں کی جو قربانی ہے، ان کے ساتھیوں کی جو بہادری ہے، ان کو کبھی بھول نہیں سکتا. مجھے یقین ہے کہ ان کی شہادتوں کے بعد آج بھی آپ سب کے دلوں میں پاکستانیت کا جذبہ پہلے سے بھی زیادہ ہے. خواتین و حضرات، پاکستان بنے 75 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ہم اور آپ سب کو یہ بخوبی سے معلوم ہے کہ یہ سرزمین، یہ صوبہ قربانی مانگتی ہے، یہ صوبہ خون مانگتی ہے، جو کہ ہمارے بلوچستان کے فرزند، ہمارے پاکستان کے فرزند ہر دن قربانیاں دے رہے. خواہ وہ سول لائن ادارے ہوں، خواہ وہ آپ کے لا انفورسنگ ایجنسیز ہو، ہم اپنا قرض، اپنی جان اپنے ملک کے لیے انحصار کریں. خواتین و حضرات، جیسے میرے بھائیوں نے ذکر کیا کہ بلوچستان میں یقیناً دہشت گردی کے باعث ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہے.
وہ سول ادارے ہو، لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں، سب نے اپنوں کے جنازے کندھے دیے ہیں۔ میرے گھر سے میں نے اپنے والد کے جنازے کو کندھا دیا، اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا دیا، 300 زائد اپنے عزیزوں کے نے جنازوں کو کندھا دیا۔ لیکن آج یہ آپ سب کی موجودگی میں یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم نے قربانیاں دی ہیں یہ کسی ذاتی مفاد کے لیے قربانی نہیں دی۔ جتنے بھی ہم نے اپنے سر کٹوائے ہیں یہ کسی خاندانی مفاد کے لیے نہیں کٹوائے۔ اگر ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں تو اس صوبے کے لیے کیے ہیں۔ اگر ہم نے سر کٹوائے ہیں تو پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی دفاع کے لیے کی۔ مجھے بخوبی معلوم ہے کہ جب کسی کے گھر سے کسی شہید کا جنازہ اٹھتا ہے ان کا جو سسٹم ہے کیسے طرف برم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ تربت میں ایک ہاکر کو شہید کیا جاتا ہے، جوائنٹ روڈ پہ آپ کے ٹریفک سارجنٹ کو شہید کیا جاتا ہے، مستنگ میں آپ کے ایتھلیٹس ڈاکٹروں کو شہید کیا جاتا ہے، کوئٹہ میں آپ کے وکلا اور جرنلسٹ کو شہید کیا جاتا ہے۔ عید کے دن ہمارے شہداء کی قبروں پر بم دھماکے کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ایک گھر سے ترینگڑھ کے واقعے میں 7 جوان سالے بچوں کے جنازے اٹھے ہیں۔ ایسے بھی گھر ہیں جن کے جنازوں کو مرد نہیں تھے کہ وہ اپنے جنازوں کو کندھا دے سکے۔ تو ہمیں کس چیز کی ہمیں اٹیک کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم کیوں شہادتیں دے رہے ہیں؟ ہمارا وجہ کیا ہے؟ کیا ہم گنہگار ہیں؟ کیا ہم بلوچستان میں رہنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم اور آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم اور آپ بلوچستان کے خیر خواہ نہیں ہیں؟ تو کیوں ہمیں شہید کیا جا رہا ہے؟ خواتین حضرات، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اور سچائی کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ تو اگر یہ پاکستانیت کا نعرہ لگانا، اگر بلوچستان کے شہداء کے فیملی کو سپورٹ کرنا، مالی امداد دینا یہ گناہ ہے، ہم اس گناہ میں آج بھی ملوث ہیں اور آنے سالوں تک انشاءاللہ ملوث رہیں گے۔ خواتین حضرات، تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گا کیونکہ ایسے تقریب بلوچستان کے تاریخ میں بہت کم ہوتے ہیں، اور آج میں بہت خوش قسمت ہوں کہ دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں، خواہ پیپلز پارٹی کو ہوں، جہلوان عوامی پینل کے ہوں، بلوچستان عوامی پارٹی کے ہوں، یا کوئی دوسرے الگ الگ جماعتوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شہادتوں پر ہمیں کسی بھی چیز کی افسوس نہیں ہوئی۔ اگر ہمیں افسوس ہوا ہے تو اپنوں کی خاموشی سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دشمن ہے وہ ہمیں مارے گا۔ آج میں آپ سب کی موجودگی میں یہ اپنے اپنوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں چپ رہے ہیں؟ ترینگڑھ میں 300 سے زائد شہداء کی جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں کہ آپ اپنے شہداء کے لیے بات کر سکتے؟ ٹھیک ہے جی، وہ تو خوش قسمت ہے کہ وہ شہید ہو گئے، تو ان بیچاروں کا کیا جو آج بھی زخمی ہیں، جنہوں نے اپنے شہداء کو دفن کیے؟ کیا آپ کو اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں کہ آپ ان کے لیے پارلیمانوں میں آواز اٹھائیں؟ کیا آپ کو اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں کہ آپ ان کے لیے کم پارلیمان میں بحث کرتے ہیں ٹماٹر کے داموں پہ؟ گئے دن پارلیمان میں آپ آٹے کے
दामों पर बहस करते हैं। क्या बलूचिस्तान के लोगों का खून टमाटर से भी सस्ता है? क्या बलूचिस्तान के शोहदा का खून आटे से भी सस्ता है? अगर है तो खुदारा हमें अपने हाल पे छोड़ दे। खुदारा जो अपने आप को आप साइल, बलूचिस्तान के साइल और वसाइल के वारिस कहते हैं, हमें झूठी पट्टियां ना पड़ाए। खुदारा जानते हैं कि कुर्बानी कैसे देते हैं। ख्वातीन हज़रात, जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, हमसे दर्द और दर्द हमसे जुदा नहीं हो सकता। चूंकि मैं एक शोहदा के खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं ये अपना फर्ज समझता हूं कि मैं शोहदा के लवाकिन के लिए कुछ करूं। मैं ये फर्ज समझता हूं कि मैं शोहदा के गुस्सा के लिए कुछ करूं। मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को देखें, सरफहरस्त आप देखें कि बलूचिस्तान की कुर्बानियों का मिसाल है, लेकिन अफसोस ये है कि इतने शहादतों के बावजूद आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना कि वो शहीदों के लवाकिन की आवाज बन सके। आज तक कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना कि वो शोहदा के खानदानों को माली, सियासी, इकोनॉमिकली जो भी है वो इमदाद दे सके। बड़ी अफसोस की बात होती है। ख्वातीन हज़रात, ताअहम जैसे आप सबको मालूम है कि हम और हमारे साथियों ने मशवरे के बाद हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिनमें शोहदा के और गाजियों के खानदानों का हम आवाज बन सके। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि शोहदा की फैमिलीज को हम माली इमदाद दे सके। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हम शोहदा के खानदानों को हम तालीम दे सके। ताहम हमने एक शोहदा फोरम का इनेकाद किया और ये आपके सामने है, जिस प्लेटफॉर्म से मैं आज खिताब आपसे मुखातिब हूँ। ये प्लेटफॉर्म मेरे दिल की बहुत करीब है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए मेरे दिल के करीब है कि ये प्लेटफॉर्म हमारे शोहदा का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि मेरे भाई ने अभी कहा कि हजारा बरादरी हमारे मस्तूम के आवाम से थोड़ा वो है, उनकी ग्रीवेंसेस हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपका है। आप आगे बढ़े, हम आपके पीछे हैं। आखिर में, क्योंकि एक नौजवान की हैसियत से मैं अपने बलूचिस्तान के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप किसी के लिए भी इस्तेमाल मत हो। जो लोग बाहर बैठकर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को यहीं बैठकर साइल और वसाइल के वारिस कहते हैं, आप सबके फैसला हाथ में है कि हमने कितनी बलूचिस्तान के लिए कुर्बानी दी है और उन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या कुर्बान किया है। आज हमने बलूचिस्तान के लिए अपनों का जनाजे उठाए हैं और यकीनन उन्होंने आज तक अपने बलूचिस्तान के लिए नाखून भी नहीं कटवाया। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द बलूचिस्तान में मुहिब्बुल वतन नौजवानों की हुक्मरानी होगी। वालिद शहीद का मिशन के साथ जितने भी जुड़े मर्द और खवातीन हैं, मैं आप सबको सुर्ख सलाम कहना चाहता हूं कि इतने खतरनाक माहौल में अभी तक पाकिस्तानियत की जज्बे आप में कम नहीं हुए। और आखिर में आप क्योंकि आज हमारा पहला तकरीब है शोहदा फोरम के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वालिद साहब एक बात कहते थे कि हमने तो लोगों ने अभी तक कफन नहीं बांधा, कफन खरीदा नहीं है, हमने तो कफन अपने सरों पर बांध लिया। तो
تو ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آج شاید یہاں کھڑے ہیں, کل نہ ہو, لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی موجودگی میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم آج کے دن کو ہر سال منائیں گے اور اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے. آخر میں کچھ الفاظ آپ اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آج, کیونکہ بلوچستان کا تو بہت کم سنا جاتا ہے, شہیدوں کا تو کبھی سنا نہیں جاتا, تو بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں کوریج دیا ہے. اور یہ ایک جنگ ہے, جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں جی. تو آخر میں شہداء کے لواحقین, شہداء کے فیملیز کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اٹھے گا حق اور عدل کا نعرہ, اٹھے گا حق اور عدل کا نعرہ, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, اور راج کرے گی خلق خدا, اور راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. پاکستان زندہ باد, شہدائے بلوچستان و پاکستان پائندہ باد.